کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے، آواز میری جا رہی ہے نا سب تک، یہ فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی ماں ہے. یعنی عورت کا تعارف اس کے رشتوں کی وجہ سے کرایا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیوی، فلاں کی بہن یا فلاں کی ماں ہے. تو عزیزان محترم، پہلے میری بات کو سن لیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں. فرمان پیغمبر ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، 2 بیٹیوں کی پرورش کی، وہ قیامت والے دن، جب پیغمبر نے، اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں اپنی انگلی کو یوں کیا، ارشاد فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، قیامت والے دن میرے ساتھ وہ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 میری انگلیاں. ایک اصحابی، یہ پیغمبر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو پیغمبر نے فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے بھی بیٹی دی اور تیرے پیغمبر کو بھی بیٹی دی؟ اللہ محترم، یہ واحد دین ہے دین اسلام جس میں جتنا احترام عورت کو دیا ہے نا، باقی کسی دین و مذہب نے نہیں دیا. میرے ساتھ تھوڑا سا بولنا ہے، میں نے چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے. بھئی دیکھیے، ہادی برہا کے ارشاد فرماتے ہیں جس کو اللہ 3 بیٹیاں دے، جس کو اللہ 3 بیٹیاں دے اور وہ 3 بیٹیوں کی پرورش میری سنت کے مطابق یا میرے دین کے مطابق کرے تو اللہ اس پہ جہاد کو ساکت کر دیتا ہے. فرما رہے ہیں اذان محترم، میں نے عرض کیا کہ بیٹی کا تعارف اس کے رشتے سے کرایا جاتا ہے. آئیے اس بیٹی کا تعارف کراؤں جو تعارف میں کسی رشتے کی بھی محتاج نہیں. میرے نوجوان بھائی ادھر میرے ساتھ صبر کیجئے گا. بھائی دیکھیے، سورہ مبارکہ احزاب کی تفسیر میں کہ ایک دن نبی برحق اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد کہا بیٹی میں جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، مجھے اپنی چادر دیجیے. بیٹی نے چادر دی، نبی معظم چادر کے نیچے لیٹ گئے. سب سے پہلے حسن آئے، نانا کو سلام کیا، چادر میں آ گئے، پھر حسین، پھر علی، پھر سیدہ آ گئی. جب سیدہ آ گئی تو آسمان کے رہنے والوں نے پوچھا پروردگارا یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ پروردگارا یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز قدرت آئی، میری آسمانی مخلوق سنو جو پوچھ رہے ہو یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ ان میں ام فاطمہ، وہ فاطمہ ہے. اس کا باپ، اس کا شوہر اور اس کے بیٹے ہیں. اذان محترم یاد رکھیے گا، بیٹی ہو باپ سے تعارف ہوتا ہے. جب بیٹی باحیا ہو تو باپ کے لیے رحمت بن کے آتی ہے. کوئی بھی بیٹی آئے باپ کے لیے رحمت. جب وہ شادی شدہ ہو جائے تو شوہر کے ایمان کی محافظت کرتی ہے. دین اسلام میں جب وہ مستور کامل ہو جائے، صاحب اولاد ہو جائے، تو پھر رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے جنت کو ماں کے پاؤں کے نیچے رکھا. بیٹی باپ کے لیے رحمت. سفر کر رہے ہیں میرے ساتھ. بیوی شوہر کے ایمان کی محافظہ. بھائی ہر چیز کی محافظت آسان ہے لیکن ایمان کی محافظت مشکل ہے. بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے ایمان کی محافظت کرنا. لیکن بیوی جو ہے شوہر کے ایمان کی محافظت کرتی ہے اور جب ماں بنتی ہے
تو اس کے پاؤں کے نیچے اولاد کے لیے جنت ہوتی ہے. کیا کہنے ہیں سیدۃ النساء العالمین بی بی کے, جو رحمت بن کے آئی اس باپ کے لیے جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین, اور بی بی اس شوہر کے لیے ایمان کی محافظت کرتی ہے جس کے بارے میں نبیوں کے سلطان نبی نے ارشاد فرمایا یہ کل ایمان ہے. واہ جی واہ, کیا بات. بھائی اس شوہر کے لیے ایمان کی محافظت کر رہی ہے سیدہ, جو خود کل ایمان ہے. اور پھر آفرین ہے, کیا عظمت عطا کی اللہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ کو. بھائی ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے اولاد کے لیے جنت. ارے فاطمہ کے دونوں بیٹے خود جنت کے سردار. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. واہ جی, میرے نوجوان بھائی کو جو کیجیے گا, کیا بات. بھائی جس کے دونوں بیٹے جنت کے سردار, ان بیٹوں کی جنت بھی بھائی توجہ کیجیے گا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرا ٹکڑا. جس نے اسے ناراض کیا اس نے میں محمد کو ناراض کیا. وہی یاد رکھیے گا رسول اللہ نے اپنی ناراضگی کو مشروط کر دیا. ناراضگی ہے فاطمہ کے ساتھ. جو فاطمہ طیبہ طاہرہ کو ناراض کرے اس نے رسول خدا کو ناراض کیا, اور جس سے رسول خدا ناراض ہو گیا پھر سمجھیے اس سے اللہ ناراض ہو گیا. بھائی دیکھیے مستورات میں اتنے عہدے نہیں ہوتے, چند مستورات کامل گزری ہیں, سادہ لفظوں میں تقریر کر رہے ہیں جی. عورتوں میں عہدے نہیں ہوتے, عورتیں نبی نہیں ہوتی, عورتیں رسول نہیں ہوتی, لیکن عورتوں میں بھی عہدے ہیں. بھائی تو جو فرمائیے گا میرے دوستوں, بسم اللہ. پہلے لفظ فاطمہ کا ترجمہ ہی سن لیجیے, خوش ہو جائیں گے میرے چاہنے والے. بھائی فاطمہ اسے کہتے ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لے. اپنے چاہنے والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لے. بی بی کا ایک لقب ہے بطول. بھائی دوستو یاد رکھیے گا, بطول لقب نہیں ہے, عہدہ ہے. اور کائنات عالم میں اللہ نے صرف 2 ہی بطول بنائی. پہلے یہ سمجھیے بطول کہتے کسے ہیں, بطول کسے کہتے ہیں, سادہ سی بات کر کے آگے بڑھیں گے. بطول اس مخدومہ اور اس مستور اور اس بیوی کو کہتے ہیں جسے زندگی کے کسی بھی لمحے میں اللہ کی عبادت کے لیے مصلی کو نہ چھوڑنا پڑے. اللہ کہہ دیا جی. بطول وہ بیوی ہوتی ہے, ہر بیوی پورا مہینہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتی, مصلی پہ نہیں بیٹھ سکتی. تو بطول وہ بیوی ہے جسے کسی حالت میں بھی مصلی نہ چھوٹے. سادہ لفظوں میں نے بطول کی ڈیفینیشن کی تھی. پھر سنیے 2 بطول, ایک مریم بطول, عیسیٰ کی ماں بطول, دوسری میرے اور آپ کے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا بطول. کوئی مریم اپنے دور کی بطول, مریم بولے ذرا میرے ساتھ بھائی, مریم اپنے دور کی بطول, زہرا عالمین کی بطول. بی بی عالمین کی بطول. مریم بھی چنی ہوئی, پیغمبر کی بیٹی بھی
وہ بھی بطول یہ بھی بطول لیکن فرق ہے مریم وہ بطول ہے جس کے کھانے جنت سے آتے تھے سنو میرے نوجوان بھائیوں مریم وہ بطول جس کے کھانے جنت سے آئے اب پڑھیے قرآن اور سورہ دہر مریم وہ بطول جس کے کھانے جنت سے آئے اب سورہ دہر پڑھیے فاطمہ وہ بطول جس کے کھانے جنت میں جائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی واہ جی یہ تو جو فرما رہے ہیں میرے مومن بھائی ہم تقریر کر رہے ہیں یہ سال ثواب کی محفل ہے اور ایک سیدزادی کے لیے تو تقریر بھی سیدزادی کی ماں کے لیے ہونی چاہیے اس کے وسیلے سے اللہ گناہ معاف فرماتا ہے بھائی سنیے مریم بطول جنت سے کھانے آتے تھے زہرا بطول میرے سیدزادہ بھائی نے وہ آیت پڑھی ابھی تلاوت کی تھی سورہ دہر کی آیت تھی زہرا اسے بطول ہے جس کے کھانے گھر سے پکے جنت میں جائیں یہ ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں مریم بھی بطول زہرا بھی بطول بھائی قرآن میں سورہ مریم میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سنو گے ٹائم زیادہ نہیں ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں یہ گھر ہی ایسا ہے جب اس گھر کا تذکرہ کیا جائے تو راتیں ختم ہوتی ہیں ان کا تذکرہ ختم نہیں ہوتا ابھی جلدی سے ٹائم گزر رہا ہے میرا بھائی سنیے گا جب مریم کے پاس سورہ مریم میں کہا گیا کہ جب مریم کے پاس جبریل امین آئے تو جناب مریم نے جبریل امین کو بشیر نوازے میں آئے تھے دیکھ کر کہا میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں رحمان کی اگر تو کچھ بھی اس سے ڈرنے والا ہے آیت نمبر 18 ہے سورہ مریم کی پھر اگلی آیت میں جبریل امین نے جواب دیا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں تمہیں پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں اب مریم بطول جب جبریل امین مریم کے پاس آئے تو اپنا عہدہ بتایا میرے نوجوان بھائیوں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں جب مریم کے پاس جبریل امین گیا تو کہا میں رسول اللہ نے مجھے رسول بھیجا ہے رسول کا ترجمہ کر لیجئے پیغام رساں ہوتا ہے رسول ایک عہدہ بھی ہے میرے نوجوان بھائی مریم کے پاس آیا کہنے لگا مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا رسول بھیجا ہے مجھے میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی بشارت دیتا ہوں ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں جب مریم کے پاس آیا تو اپنا عہدہ جب بطول کبریٰ سیدۃ النساء العالمین رحمت کل کی بیٹی فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آیا تو آ کے کہنے لگا سیدہ تیرے بیٹوں کا درزی بن گیا ہے بھائی تو جو فرما رہے ہیں بھائی مریم بھی بطول فاطمہ زہرا بھی بطول مریم بھی بطول فاطمہ زہرا بھی بطول بھائی مریم کو اللہ نے ایک بیٹا دیا مریم کو ایک بیٹا عیسیٰ اور فاطمہ زہرا کو 11 بیٹے امام دیے مریم اپنے دور کی بطول سیدہ اپنے دور کی بطول اگر میرے نوجوان بھائی میری طرف دیکھیں اور توجہ فرمائیں تو ہمارے بزرگ جو ہم سے بڑے تھے
وہ ایک مثال دیا کرتے تھے. وہ مثال اس کے کئی معنی ہوں گے لیکن جو میں سمجھا ہوں وہ آپ تک پہنچانے لگا ہوں. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے ایک ایک تے دو. سب کو پتا ہے اس مثال کا. ایک ایک دو یار دو 11. تو جب کام کرتے تھے نا وہ کہتے تھے کلا بندہ کام کرتے کلا ہی ہوتا ہے کہ دو رل کے کرن تھے. ایک ایک دو 11. مجھے نہیں پتا یہ مثال کہاں سے چلی لیکن میں پر اپنی سمجھ کے مطابق بتانے لگا ہوں. یہ مثال چلی تھی مریم بطول سے اور زہرا بطول سے. مریم ایک تھی, بیٹا ایک, ایک کا ایک. اب فاطمہ بطول دو ہوئے, علی سے شادی ہوئی, اللہ نے 11 امام بیٹے دیے تو مثال بن گئی ایک ایک اور دو 11. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محترم سنیے گا. مریم بھی بطول, سیدہ بھی بطول. بھائی سنو میرے محترم سمائیں, آج ہمارے گھر میں نچاتیاں اور نفرتیں ساس بہو سے لڑ رہی ہے, بہو ساس سے لڑ رہی ہے. یہ کیوں جھگڑے ہوئے, کیوں ساس اور بہو کی لڑائی ہوئی؟ بھائی بتاؤں کیوں ہوئی؟ ہم نے ترس لینا ہماری بیٹیوں نے زہرا سے چھوڑا. اگر ترس لینا زہرا سے لیا ہوتا کبھی گھر میں لڑائی نہ ہوتی. بھائی سنیے عزیزان محترم, پیغمبر اکرم نے اپنی ایک زوجہ ام المومنین کو حکم دیا کہ خدیجہ اس دنیا سے جا چکی, اب میری بیٹی کی پرورش کرو. میری بیٹی جوان ہو رہی ہے, اس کی شادی کرنی ہے, اسے امور خانہ سکھاؤ. ایک ماہ بعد نبیوں کے سلطان نبی نے اپنی اس زوجہ سے پوچھا کہ ام سلمہ کیا میری بیٹی نے گھر کے امور کو سیکھ لیا, تم نے اسے خانہ داری سکھا دی؟ ام المومنین نے ہاتھ جوڑے, کہا یا رسول اللہ ایک ماہ میں نے فاطمہ کو سکھایا نہیں, فاطمہ سے سیکھا ہے. یہ سوچو فرمانے میرے محترم سمائیں, اس سے میری آواز تو جا رہی ہے. یہ اللہ نے محترم توجہ فرمائیے گا. میں نے کہا ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے کیوں؟ سیرت فاطمہ کو نہیں پڑھا. اگر پڑھا ہوتا لڑائی جھگڑے نہ ہوتے. بھائی بی بی کی شادی ہوئی علی کے ساتھ, میں بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. شادی ہوئی علی کے ساتھ, پھر سیدہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے مستور بنا کے, اللہ نے مجھے عورت بنا کے مجھ پہ احسان کیا. بھائی دیکھیے بی بی کہہ رہی ہے, رسول کی صدیقہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ اللہ نے مجھے مستور بنا کے مجھ پہ احسان کیا, کہ مجھے مستور بنایا. مستور بنا کے تجھے اللہ نے احسان کیا. بی بی نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ نے مجھ پہ احسان کیا کہ دروازے کے باہر کی ذمہ داری مجھ پہ ختم کر دی. بھائی جو باہر کے کام ہیں وہ مرد کے ذمہ ہیں. بھائی مرد اور عورت برابر ہوتے ہیں, یہ بات میں برابر نہیں ہے کہ عورت کام مرد کام کرے تو عورت بھی کرے گی, مرد کھیتی باڑی کرے عورت بھی کرے گی. جو لباس مرد پہنے گا وہی عورت پہنے گی. یہ برابری نہیں ہے. اسلام نے حقوق میں برابری دی. مرد اور عورت اسلام میں برابر ہے, لیکن کاروبار کرنے میں نہیں, رزق کمانے میں نہیں, لباس پہننے میں نہیں. برابر کہتے ہیں بھائی برابر ایسے گھر سے باہر کے کام مرد کرے گا, اس میں عورت مداخلت نہیں کرے گی. گھر کے اندر کے کام عورت کرے گی, مرد مداخلت نہیں کرے گا.
लीजिए, घर से बाहर मर्द बादशाह है, घर के अंदर औरत बादशाह है। भाई देखिए शादी हुई, भाई हैरान को नहीं, परेशान को नहीं हो रहे। फिर जा रहे मैं 5-7 मिनट और बीवी के फलान में बात करूं कि अल्लाह ने मोहतरम सुनिएगा कि शादी हुई, दूसरे दिन नबियों का सुल्तान नबी आए, क्या देखा कि सैयदा बेटी पुराना लिबास पहन के घर में झाड़ू दे रही है, पुराना लिबास पहने और घर में झाड़ू दे सफाई कर रही है। पैगंबर आए, बेटी ने सलाम किया, बाबा को बिठाया, कहा बेटा कोई बात हुई अली से? नहीं। बाबा क्यों पूछ रहे हैं? कहा बेटा कल तुम्हारी शादी हुई और औरत की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन, सबसे बड़ा दिन जिस दिन उसकी शादी होती है। कहा बेटा कल तुम्हारी शादी हुई, आज ये पुराना लिबास क्यों पहना? आज ये पुराना लिबास क्यों पहना? सैयदा फरमाने लगी बाबा ये मैंने आपसे सीखा। मुझसे सीखा? कहा बाबा आपसे सीखा। ये पुराना लिबास तुम्हारा जो फाखरा लिबास था, जो तुम्हारी माँ बना के गई थी कि जब मेरी ज़हरा दुल्हन बने उसे ये लिबास पहनाना, बेटा वो लिबास कहाँ गया? कहा बाबा मैंने एक बड़े दिन के लिए संभाल के रखा। अब सभी की बेटी आएगी, पूछा बेटी शादी से बड़ा दिन? क्या बाबा आपने बताया एक है, मैंने उस लिबास को उस दिन के लिए संभाल लिया। क्या बेटा हुआ क्या? बेटा हुआ क्या? बाबा सुबह हुई, बाहर एक सैना आई, उसने सवाल किया ऐ अहले बात नबुव्वत, आपने कल की शादी, आपने बनाया फाखरा लिबास, मेरे पास जिस्म ढांपने के लिए मुनासिब लिबास नहीं है। आपने शादी की फाखरा लिबास बनाए, मुझे कोई अपना पुराना लिबास दे दीजिए। कहा बाबा साइना ने सवाल किया, आपने कहा था कि जब भी किसी को दो वो दो जो तुझे पसंद हो, वो लेके जाएगा, उसका नहीं होगा तुम्हारा। भाई साइल आता है, आप देते हैं, कितने खुशकिस्मत हैं आप, आपने जो दे दिया, आपने दे दिया, फिर आज वो साइल सवाल करने वाला ले गया, वो आपने दिया, वो अपना समझ के ले गया, लेकिन वो उसका नहीं है, वो आपका है, वो आपको वहां मिलेगा जहां की उसको जरूरत होगी, वो क़यामत में आपको मिलेगा। कहा बाबा कहा बाबा साइला ने सवाल किया, अहले बैत रसूल तुमने फाखरा लिबास बनाए, मुझे कोई पुराना लिबास दीजिए। बाबा मैंने उस बड़े दिन के लिए वो कीमती लिबास उस मांगने वाली को दे दिया। भाई सीरत सैयदा सीखिएगा, क्या कहने सैयदा के। एक दिन सवाल उठा मस्जिद नबवी में कि औरत के लिए बेहतरीन जेवर, औरत के लिए बेहतरीन जेवर सवाल किया गया। जितने लोग बैठे थे, मस्तूरात भी थी, पैगंबर ने सबसे पूछा कि औरत के लिए बेहतरीन जेवर, जो जिसके ज़हन में आया उसने बयान किया। किसी ने कहा या रसूलल्लाह चांदी के जेवरात बेहतरीन जेवर, किसी ने कहा सोने के जेवरात। यानी टाइम नहीं है, बात लंबी ना करें। पैगंबर अकरम ने सबके जवाब सुने, कहा जाओ सुलेमान मेरी बेटी से पूछ के आओ। इसका जवाब क्या है?
اب سلیمان چلے, دروازہ سیدہ پہ آ کے رکے, دستک دی, اندر سے بی بی نے پوچھا کون؟ کہا سلیمان. کہا چچا اندر آ جائیے. سلیمان اندر آئے, بی بی کو سلام کیا, سلام کا جواب ملا. کہا چچا کیسے آنا ہوا؟ کہا بی بی تمہارا بابا نبیوں کا سلطان درود و سلام کے بعد پوچھ رہا ہے کہ مسجد نبی میں ایک سوال ہوا کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے, اب مجھے بھیجا ہے میری بیٹی سے پوچھ گیا, میری بیٹی سے پوچھ گیا. عزیزان محترم, سیدہ نے کہا چچا سلیمان میرے بابا کو درود و سلام کے بعد کہنا تمہاری بیٹی کہہ رہی ہے کہ عورت کے لیے بہترین زیور اس کا حیا ہے. بہترین زیور اس کا حیا ہے. بھائی دوستو, سلیمان نے جا کے بتایا, نبی معظم اٹھے, اللہ کا شکر ادا کیا, اور شکر ادا کرنے کے بعد کہا سلیمان زہرا سے یہ جواب کیوں نہ آتا, فاطمہ میرا ہی تو ایک حصہ ہے. بھائی جو دنیا کی نظر میں زیور وہ آل محمد کی نظر میں نہیں. سونا پہنا عورت کا زیور ہوگا, آل محمد کی نظر میں نہیں. یہ دنیا ہے, اگر بچی دیکھ سونا پہنے, محلے دار جا کے بتا دیتے ہیں یہ قیمتی چیز ہے, اتار دو بیٹی ہے, کل نقصان ہو جائے گا. اور اگر کوئی بوڑھی مزدور زیور پہنے پھر بھی اس کو زیبا نہیں دیتا, دلہنوں کے لیے تو زیور ہو سکتا ہے سونا, بوڑھی عورتوں کے لیے نہیں, چھوٹی بچیوں کے لیے نہیں. تو دوستو جو سیدہ نے زیور بتایا, اگر بیٹی ہو چھوٹی اس کی آنکھ میں حیا ہو, باپ اور بھائیوں کے لیے بھی زینت بنتی ہے. اگر دلہن کی آنکھ میں حیا ہو تو شریک حیات کے لیے قابل فخر ہے, اور اگر بوڑھی ہو جائے آنکھ میں حیا ہو پھر اپنے بیٹوں کے لیے قابل فخر بن جاتی ہے. بھائی عزیزان, میں نے کہا تھا ہمارے بات آخری بات کر کے چھوڑ رہے ہیں. میں نے کہا تھا لڑائی جھگڑے ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں, ہم نے سیدہ کی سیرت کو نہیں پڑھا. اگر سیدہ کی سیرت کو پڑھا ہوتا تو یہ لڑائی جھگڑے, میں نے 3-4 مرتبہ یہ بات دہرائی دوران تقریر. وہی میں بتانا چاہتا ہوں, آج یہ موبائل کا دور, میڈیا کا دور, مجھ سے زیادہ آپ باخبر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. جو چیز چھپانے والی تھی اسے لوگ بازاروں میں لے آئے, جسے پردے میں رکھنے کا حکم تھا وہ گھر کے فاصلے کرنے لگی. نتیجہ بربادی, تباہی. بھائی اگر سیرت سیدہ پہ عمل ہوتا کبھی یہ لڑائی نہ ہوتی. بھائی سیدہ کی بھی شادی ہوئی, ابھی اپنی بیٹیوں کی کرتے ہیں. سیدہ بھی شوہر کے گھر گئی, شوہر کے گھر گئی. اچھا شوہر کے گھر جا کے سیدہ کی ساس بھی موجود تھی, علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد, علی کی بہنیں بھی تھی. مجھے بتاؤ بنی ہاشم بڑا قبیلہ, چیلنج ہے ہمارا تاریخ اسلام میں کوئی ثابت کر دے کہ ایک دن سیدہ اپنی ساس کے ساتھ لڑی ہو, اپنے شوہر کی بہنوں کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہو. بھائی نہیں ہوا. سیدہ نے علی کے گھر میں جاتے ہی اپنی ساس سے کام تقسیم کر لیے, اپنی ساس کے ساتھ کام کو تقسیم کر لیا, اور پھر اسی تقسیم کے پاس سیدہ کام رہی. بھائی لڑائی ہوئی نہیں, کام بانٹ لیے. جو کام سیدہ نے اپنی ساس کے ساتھ بانٹے, بتاؤ آج بھی بانٹ لو, نقصان نہیں ہوگا. بھائی کام اس طرح بانٹے کہ برادری کے کام فاطمہ بنت اسد کرے گی, وہ سیدہ
भाई देखिएगा, लड़ाई नहीं हुई थी। घर से बाहर अगर कोई बाजार से चीज लानी है, कपड़े लाने हैं, जरूरत है जिंदगी की छोटो मोटी क्या लानी है, वो अली की वालिदा जाएगी। किसी की शादी में शिरकत करनी है या किसी अफसोस पे जाना है तो वो अली की वालिदा जाएगी। और घर में अगर कपड़े धोने हैं वो अली की वालिदा नहीं, रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा धोएगी, चक्की फातिमा ज़हरा चलाएगी। भाई कामों को ऐसे तकसीम किया और फिर लड़ाई हुई नहीं। आओ सीरत सैयदा पे अमल करें और अपने घरों से ये झगड़े, ये लड़ाइयों को खत्म करें। भाई ये घर, ये खानदान सिर्फ अल्लाह की तौहीद मनवाने के लिए आया। जो खून के दुश्मन थे, ज़हरा के बाबा ने उन्हें भाई भाई बना, जो कत्ल करने पे फख्र करते थे वो भाई भाई बन गए। वो माशरा जो औरत को इज्जत ही नहीं देता था, तारीख़ अरब आप सबने पढ़ी। भाई वो माशरा जो था वो औरत को कोई इज्जत नहीं देता था। यहां तक बात जा चुकी थी कि लोग, कुछ कबीले थे, एक या दो कबीले, सारे नहीं आते करते थे, लेकिन तारीख ने लिख दिया अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते। जहां बेटियों को जिंदा दफन करने का रवाज था, वहां पैगंबर अपनी बेटी के लिए 18 साल जिंदगी में, फातिमा की जिंदगी में, जब भी बीबी बाबा के पास आई, पैगंबर तज़ीमन खड़े हो गए। पैगंबर तज़ीमन खड़े हो गए। जहां औरतों को दफन करने का रवाज था, पैगंबर अकरम ने अपनी बेटी की तालीम के लिए खड़े होकर लोगों को बता दिया कि ये बेटियां सहमत नहीं होती, अगर आप कहें तो एक बात आप तक पूछा दूं। जैसे ही सैयदा आई, पैगंबर खड़े हो गए और पैगंबर फरमाया करते थे, जब भी मैं अपने जहन में मेराज वाली बात लाता हूँ और मैं उस बात को महसूस करना चाहता हूँ, बस मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊँगा कि लहजा महसूस करता हूँ तो अली के लहजे को सुनता हूँ और वहाँ जो मुझे सेब दिया गया उसकी खुशबू लेना चाहता हूँ तो मैं फातिमा ज़हरा के पास जाता हूँ। भाई जिंदगी ये हादी बरहक की जिंदगी का मामूल देखिएगा कि जब भी कभी सफर पे रवाना हुए, सफर पे रवाना हुए तो सबसे आखिर में सैयदा को मिले, आखिर में जाने लगे सैयदा को मिले। और जब सफर से वापस आए तो सबसे पहले सैयदा को मिले, सबसे पहले सैयदा को मिले, सैयदतुल निसाइल आलमीन बीबी को मिले। भाई दोस्तों याद रखिएगा, एक वक्त ऐसा आया कि पैगंबर ने अपनी बेटी को बुलाया और बेटी के कान में कुछ बात कही, बेटी ने रोना शुरू किया। बेटी के कान में कुछ बात कही, बेटी ने रोना शुरू किया। फिर बेटी को रोता देखा, पैगंबर ने फिर करीब बुलाया, तो फातिमा मेरे करीब आ। बीबी बाबा के करीब हुई, फिर कान में बात कही, बीबी मुस्कुराते हुए चली गई। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा था, फातिमा तुम्हारे बाबा ने पहले बुलाया, तुम्हारे कान में कोई बात कही, आपने रोना शुरू किया और फिर बुला के आपके कान में बात कही, आपने मुस्कुराना शुरू किया। दोस्तों सुनिएगा, बीबी फैसला दिया, जब मैंने बाबा ने पहली बार मुझे बुलाया और कान में बात की, मैंने रोना शुरू किया, बाबा ने अपने जाने की खबर दी। बाबा ने इस दुनिया से जाने की खबर दी। बाबा के जाने की खबर सुन के मैंने रोना शुरू किया और पूछा, फातिमा फिर मुस्कुराई क्यों? कहा जब बाबा ने दोबारा बुलाया ना तो फिर बाबा ने मुझे कहा, बेटा मेरी अहले बैत में
کیا؟ میری اہل بیت میں سب سے پہلے تو مجھے ملے گی، سب سے پہلے تو مجھے ملے گی، یعنی بابا نے میری موت کا بھی بتایا کہ سب سے پہلے تو ملے گی۔ اور دوستو یاد رکھ لو، سیدہ نے ہمیں 2 پیغام دیے، رسول اللہ کے کوئی پریشانی آئے، رسول اللہ کے جانے کی خبر ایک مصیبت ہے تو سیدہ رو پڑی، جب اپنی موت کی باری آئی تو سیدہ مسکرا۔ دوستو یہ موت کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ موت حق ہے، اس میں دن آنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی کوشش